السلام علیکم۔ ہماری ٹیکسٹ بک کا نام ہے اسلامیات جماعت ہفتم، صفحہ نمبر 28 تا 31، باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبق فتح مکہ دہرائی۔ دستیاب ذرائع: درسی کتاب، تحریری کام کے لیے صفحات۔ سبق کا تعارف: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس سبق میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایثار و قربانی کی درخشاں مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سنہری قول: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مصائب کا مقابلہ صبر اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ سوال نمبر 1، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جی شاباش، آپ مختلف غزوات پڑھ چکے ہیں۔ صحیح، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو۔ سوال نمبر 2، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سنہ ہجری میں ہوا؟ صلح حدیبیہ کا معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا، یعنی ہجرت مدینہ کے 6 سال۔ سوال نمبر 3، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو سفیر بنا کر بھیجا؟ جی، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش مکہ کی جانب بھیجا۔ تدریسی مقاصد۔ اب ہم اپنے سبق کے تدریسی مقاصد کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ طلباء اس قابل ہوں گے کہ فتح مکہ کے پس منظر اور واقعات کو جان سکیں، فتح مکہ کے بعد معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق اظہار خیال کر سکیں، سبق کی روشنی میں مشقی سوالات کر سکیں۔ صفحہ نمبر 28 کھولیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فتح مکہ، سبق کی پڑھائی کیجیے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ سبق کی تدریس کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بدعہدی، معنی ہے وعدہ خلافی۔ دوسرا لفظ ہے تجدید، معنی ہے نئے سرے سے کوئی کام شروع کرنا۔ تیسرا لفظ ہے مقیم، معنی ہے رہائش پذیر۔ چوتھا لفظ ہے پیش قدمی، معنی ہے آگے بڑھنا۔ پانچواں لفظ ہے صفے باندھے، معنی ہے قطار بنانا۔ سبق کا تعارف۔ پس منظر: صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں قبائل 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا۔ صفحہ نمبر 29 کھولیں۔ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا احوال پڑھیے۔ پس منظر: جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو بکر کی بدعہدی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 شرائط کے ساتھ مکہ روانہ کیا۔ درج ذیل 3 شرطیں پیش کیں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی جلد بازی کا احساس ہوا اور انہوں نے ابو سفیان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تجدید معاہدہ کے لیے بھیجا،
لیکن کوئی مناسب جواب نہ ملنے کے باعث ابو سفیان دوبارہ مکہ لوٹ گئے۔ پیش قدمی: قریش مکہ کی جانب سے صلح حدیبیہ کی بدعہدی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے کی جانب پیش قدمی کی۔ اسلامی لشکر نے مر الزہران پر قیام فرمایا۔ قریش مکہ نے تحقیقات کے لیے ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، جو ہتھیار ڈال دے گا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اس کے لیے امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام معافی کے اعلان کے بعد بغیر جنگ کیے مکہ فتح ہو گیا، جو مسلمانوں کی ایک عظیم الشان فتح تھی۔ صفحہ نمبر 31 کھولیے۔ مسجد حرام میں داخلہ، سبق کی پڑھائی مکمل کیجیے۔ مسجد حرام میں داخلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجرہ اسود کو چوما، اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف ادا فرمایا۔ خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی، باہر تشریف لائے اور قریش مکہ سے خطاب فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کا مثالی رویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے اور دین اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی رویہ ہی تھا جس کی بدولت قریش مکہ جو اسلام کے سخت مخالف تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی طاقت بن گئے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنے لگے۔ ذرا سوچئے، آپ سبق کی تدریس مکمل کر چکے ہیں، اب ہم چند سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ فتح مکہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کو اس فتح سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ سوال نمبر 2، فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ یعنی جب مکہ فتح ہوا ہے اس وقت خانہ کعبہ میں کتنے بت موجود تھے؟ سوال نمبر 3، مکہ پیش قدمی کے وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی جانب روانہ ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد، آنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ سوچئے۔ سبق کا اعادہ۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ قریش نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی اور صلح کا معاہدہ توڑ دیا۔
10 رمضان سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ روانہ ہوئے۔ بغیر جنگ کیے مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور آپ کے عفو درگزر کے مثالی رویے کی بدولت دین اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ تحریری کام۔ آپ سبق کی تدریس مکمل کر چکے ہیں، اب ہم اپنے تحریری کام کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مسجد حرام میں داخل ہوئے، وہ منظر آپ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یاد رکھیے، سبق کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کیجیے، سوال کا جواب سمجھ کر تحریر کیجیے، الفاظ خوش خط تحریر کیجیے۔ اخلاقی اقدار۔ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ یہی اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے، یہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شکریہ۔